ایک لڑکا جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا وہ 20 اپریل 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس نے ویانا کے کالج فائن آف آرٹس میں داخلے کے لیے درخواست کی لیکن داخلہ نہ مل سکا۔ پھر 1913 میں وہ جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ 1919 میں اس نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ اس نے پارٹی کا نشان بھی خود سے منتخب کیا تھا۔ اس دور میں یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور لوگ اسے ہٹلر کے نام سے جاننے لگے۔ یہ پارٹی پہلی جنگ عظیم میں شکست پانے کے بعد انتقامی ذہنیت رکھنے والے جرمن شہریوں اور سابق فوجیوں نے بنائی تھی۔ 1933 کے الیکشنز ہوئے تو نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ ترین عہدے چانسلر تک رسائی حاصل کر گیا۔ چانسلر بنے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف کو زیر کرنے کی ہر کوشش کی اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ 1936 میں ہٹلر برلن اولمپکس کا افتتاح کرتا ہے۔ جرمنی 1936 کے اولمپک کھیلوں کو پروپیگنڈے کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نازی حکومت کی طرف سے یہودیوں اور روما یعنی کہ خانہ بدوش افراد کے قتل عام اور جرمنی میں بڑھتی ہوئی فوجی قوت کو چھپانے کے لیے ایک نئے، مضبوط اور متحد جرمنی کے تصور کو فروغ دیتے ہیں۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض دنیا کے ہسٹرینز اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان کہتے ہیں۔ اس کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔ آج بھی مغربی اقوام میں ہٹلر کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہسٹرینز اب عام طور پر متفق ہیں کہ ان کا قاتلانہ یہود دشمن رویہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کا نتیجہ تھی۔ اس کے دور حکومت میں نازی جرمنی یورپ کے بیشتر حصے پر قابض رہا، جبکہ اس پر 1,10,00,000 افراد کے قتل عام کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60,00,000 یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہودیوں اور رومانیوں کو سینکڑوں میل دور بنائے گئے مقتل گاہوں پر ریل گاڑیوں میں ٹھونس کر منتقل کر دیا گیا، جہاں زندہ پہنچ جانے کی صورت میں انہیں گیس چیمبر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اس طرح لاکھوں یہودی مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ پولینڈ کے مشترکہ قومیت کے حامل باشندے، غلاموں، معذوروں، سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1940 میں ہٹلر رحم دلانہ موت کے پروگرام پر خفیہ طور پر دستخط کرتا ہے۔ اس کے مطابق جرمنی اور اس کے زیر تسلط ملکوں میں رہنے والے ذہنی اور جسمانی معذوری کے مریضوں کو موت دے دی جاتی تھی۔ یہ واحد واقعہ ہے جس میں ہٹلر نے قتل عام کے اجازت نامے پر دستخط کیے۔ جرمنی کے تمام افسر اس عظیم نسل کشی میں شامل تھے، جس نے اس ملک کو نسل کشی کے اڈے میں تبدیل کر دیا۔ پہلی دفعہ ہٹلر کو شکست کا سامنا ورلڈ وار 2 میں کرنا پڑا۔ ورلڈ وار 2 پر مکمل ویڈیو ہم آنے والے دنوں میں اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ ناظرین، ہٹلر کو پاور نے پاگل بنا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ پوری دنیا پر قبضہ جما سکتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی شکست کو آتے ہوئے دیکھا تو مایوس ہو گیا
اور 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ کی اور اپنی بیوی ایون براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ تھوڑی دیر بعد دنیا بھر کے اخبارات میں یہ اعلان چھاپ دیا گیا۔ اس خبر کو سنتے ہی یورپ اور دنیا بھر میں جشن منایا گیا۔ The sights and sounds of victory in Europe echo across the Atlantic and around the world. That gave way rather quickly to suspicion. لاش نہ ملنے کی وجہ سے موت کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بالآخر 11 سال بعد 1956 کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہٹلر نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ وہ فرار ہو کے کہیں چھپ گیا تھا اور اپنی باقی کی زندگی بے نام اور نشان ہو کے گزار دی تھی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔